أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم واللہ شدید العقاب. ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا نہ پھیر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ تو نے ہم کو ہدایت دی، وہب لنا اور دے ہم کو، من لدنک اپنی طرف سے، رحمتاً خاص رحمت، انک انت الوہاب بے شک تو ہی سب کو دینے والا ہے. ربنا اے ہمارے رب، انک بے شک تو، جامع الناس لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم ایسے دن میں، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یخلف المیعاد اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ان کے مال کام نہیں آئیں گے، ولا اولادہم نہ ان کی اولاد ان کے کام آئے گی، من اللہ شیئا اللہ کی طرف سے کچھ بھی، واولئک ہم وقود النار یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہے. کدأب آل فرعون ان کی حالت فرعون کی تو فرعون کے آل کی طرح ہے، فرعونیوں کی طرح ہے. والذین اور وہ لوگ، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فأخذهم اللہ بذنوبہم تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو گناہوں کی وجہ سے. اللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں، سخت پکڑ والے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین نے دو جماعتوں کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو راسخ العلم ہیں، علم میں مضبوط لوگ ہیں. وہ ایسی آیتوں کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، لیکن اس کی صحیح تعویل صرف رب العالمین جانتے ہیں، صحیح اس کا مطلب صرف رب العالمین جانتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی رب العالمین نے تعریف کی ہے جو متشابہ آیتوں کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں. اور آگے فرمایا، اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، یعنی راسخ فی العلم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، پھیر نہ دینا، بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ تو نے ہم کو ہدایت دے دی. یعنی کس بات کی ہدایت دے دی؟ کہ ہم متشابہ آیتوں سے بچتے ہیں اور محکم آیات کے پیچھے چلتے ہیں. متشابہ آیات کے پیچھے نہیں چلتے، ان میں غلط ملت تعویلیں کر کے اپنے مطلب نہیں نکالتے، بلکہ ہم تو محکم آیات کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے مطابق اپنے عقائد، نظریات، اعمال اس کے مطابق کرتے ہیں. اے اللہ اس کے بعد ہمیں کبھی بھی یہ متشابہ آیات کے پیچھے نہ چلانا، جیسا کہ تو نے اب ہمیں ان کے پیچھے نہیں چلایا ہے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً اور دے ہم کو اپنی طرف سے خاص قسم کی رحمت، جس میں ہم ڈھانپ لیے جائیں، اپنی رحمت ایسی ہمیں عطا کر جس رحمت کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے.
اور آگے فرمایا انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہاب کی صفت میں یہ بات آتی ہے، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں وہابی وہابی، اپنی طرف سے تو وہ گالی نکال رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کیا ہے کہ سب کچھ دینے والے کے بندے ہیں، کسی اور سے کچھ نہیں مانگتے، ان کو سب کچھ کہاں سے مل جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مل جاتا ہے، چونکہ یہ وہاب کے بندے ہیں۔ جس طرح کہ پاکستان کا بندہ رہنے والوں سے کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی۔ ایسے وہاب سے مانگنے والے کو وہابی کہا جائے گا، یعنی اکیلے اللہ سے مانگنے والے کو وہابی کہا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ تو اپنی طرف سے گالی نکال رہے تھے، رب العالمین نے ہمارا نام ایسا رکھوا دیا جس سے صاف ستھرا سمجھ ایک مطلب سمجھ جنا آتا ہے، یہ صرف اکیلے اللہ کو مانتے ہیں جو سب کچھ دینے والا ہے اور سب کو دینے والا ہے، سب کچھ عطا کرنے والا اور سب کو دینے والا ہے، کوئی بھی اس کے عطا کے بغیر ہے ہی نہیں، چاہے وہ اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی کس نے دیا ہے؟ چاہے اس کا دوست ہو، اس کو بھی کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ آگے فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم، ایسے دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، قیامت کے دن سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اور خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ یہ دونوں دعائیں کس کے لیے؟ آخرت کے لیے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو کل قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، ہمیں اچھے لوگوں میں شمار کرنا، برے لوگوں سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک تیرا وعدہ ہے کہ کل قیامت کے دن سب کے سب کو جمع کروں گا، اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا، اب کافر کہنے لگے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہنے لگے ہمارے پاس بڑا مال ہے، بڑی اولاد ہے، ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، ہمارا تو مال بے بہا ہمارے پاس ہے۔ جیسے دنیا میں ہم مال دے کے چھوٹ جاتے ہیں، وہاں بھی مال مول دے کے چھوٹ جائیں گے، اگر تمہارے عقیدے کے مطابق وہاں دوبارہ زندہ ہونا ہی ہے تو۔ اللہ نے فرمایا ذہن سے ہی نکال دو کہ ایسا ہوگا۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے بالکل خالی ہاتھ جاتا ہے، اپنے مال جائیداد ساتھ لے کے نہیں جاتا، جتنا مرضی بڑا مال و دولت والا ہو، جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے؟ بالکل خالی ہاتھ جاتا ہے، نہ اس کی کفن میں جیبیں ہوتی ہیں، نہ کوئی مال اس کے پاس رکھتا ہے، بلکہ فوراً سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں زیادہ مال والوں کو، تو یہ میرا، یہ پلاٹ میرا، یہ مجھے دے کے گیا تھا، انگوٹھے میرے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، انگوٹھے اس نے مجھے کاغذ لگا کے دیے ہوئے، اور شور شرابہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا، کافر کہتے تو ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہم اس سے جان چھوٹ جائے گی، اللہ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کو ان کے مال کام نہیں آئیں گے، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد ان کے کام آئے گی، من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ مال دے کے جان چھوٹ جائے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے وہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو جو اللہ نے کہا تھا وہ دنیا میں کر کے آنا ہے، نیک اعمال کر کے آنا ہے، اللہ کو راضی کر کے آنا ہے، یہ چیز ہوگی تو انسان کی جان چھوٹے گی، اگر یہ چیز نہ ہوگی تو انسان کی جان چھوٹنے والی نہیں ہوگی۔ اولئک ھم وقود النار، اللہ فرما رہے ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، جہنم کا بالن ہوں گے، جہنم کی لکڑیاں جس سے جہنم کو مزید سلگایا جائے گا، مزید اس کی آگ کو بڑھایا جائے گا۔ ایسے ہی جن لوگوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم اور بڑھ کے مارے گی اور بڑھے گی اوپر سے۔ کدأب آل فرعون، اصل میں یہاں تھا دأبہم کدأب آل فرعون، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، ہم کامیاب ہیں، دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں، آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا اس سے پہلے فرعون کی حالت دیکھو، دأبہم کدأب آل فرعون، ان کی حالت فرعونیوں کی طرح ہے۔ دیکھو فرعونیوں کے ساتھ ان کے پاس تم سے کم مال تھا، ان کے پاس تو اتنا مال تھا کہ جو اس کا ساتھ تھا قارون، وہ خزانے اتنے تھے اس کے کہ اس کی خزانے جہاں رکھے ہوئے تھے ان کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت تھک جاتی تھی، ایک جماعت سے اس کی چابیاں نہیں اٹھائی جاتی تھی، اتنے بڑا اس کے پاس خزانہ تھا۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس حساب سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود رب العالمین نے ان کو کیسے غرق کر کے رکھ دیا،
اور آگے فرمایا والذین من قبلہم، اور فرعون سے پہلے جو لوگ تھے ان کی طرح بھی ہیں، یعنی ان میں بھی دیکھ لے، اور قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اور بڑی بڑی بستیاں، بڑے بڑے فرعون گزرے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسا بندہ ہی کوئی نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، حتیٰ کہ قوم عاد تو کہا کرتی تھی کہ جو ہم سے طاقتور ہے ہمارے سامنے تو آئے ذرا، اتنے طاقتور تھے، آپ نے سنا ہوا ہے، اتنے طاقتور تھے کہ کھجور کے تنے کو، جس کو ٹریکٹر بھی ہلا نہیں سکتا ہے، کھجور کے تنے کو بغل میں ایسے لیتے اٹھا کے ایسے پھینک دیا کرتے تھے، ایسے طاقتور تھے۔ لیکن رب العالمین کو جب چیلنج کیا، کون ہمارے سامنے ہے طاقتور، ہمارے سامنے تو آئے، رب العالمین نے صرف ہوا کو چلایا، تھوڑی سی ہوا چلائی، ان کو ایسے پٹک پٹک کے مارا، پھر ایسے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے بڑے بڑے تنے پڑے ہوئے ہیں، اور بلائیں کی بلائیں پڑی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے سامنے اڑ نہ سکے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کی حالت تو ایسی ہے جیسے فرعون والوں کی تھی اور ان سے پہلے کی تھی، دیکھو ان کو کیسے ہم نے عبرت کا نشان بنا دیا، اپنے مال کے اوپر گھمنڈ نہ کرو، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو چٹلایا تھا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے رب العالمین نے پکڑا ہے، ان کے پکڑنے میں اللہ کا قصور نہیں ہے، نعوذ باللہ، قصور ان کا اپنا تھا، گناہ وہ خود کرتے تھے، ان گناہوں کی وجہ سے رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب بھیجا ہے۔ اور واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عقاب یعنی سخت عذاب والے ہیں، اللہ کے سامنے کوئی بھی اڑ نہیں سکتا ہے، اللہ کا ایسا سخت عذاب ہوگا، یہ نہیں کہ دھکے سے چھڑا سکتا ہوگا، اللہ کے عذاب جتنا سخت عذاب کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا اللہ ہماری توفیق نصیب فرمائے۔